دین و دانش ایمان و عرفان کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ نفس انسانی کی ماہیت کیا ہے۔ میں کیا ہوں؟ انا ایک جوہر بسیط ہے یا شے مرکب؟ جسم کے ساتھ اس کا رابطہ کس قسم کا ہے؟ کیا یہ جسم کے وظائف میں سے ایک وظیفہ اور طبیعت کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے، یا اس کی حقیقت ماورائے طبیعت ہے؟ کیا یہ مظاہر کی علت ہے یا ان کا معلول؟ اس کا تعلق طبعی ماحول یا کون و مکان سے کس نوعیت کا ہے؟ کیا یہ زمان و مکان کے اندر محدود ہے یا زمان و مکان خود اس کے حالات، علم یا اندازہ ہائے نظر ہیں؟ انفس و آفاق کا باہمی تعلق کس قسم کا ہے؟ اس انا کی ہستی اضافی اور اعتباری ہے یا اس کے اندر متلقیت کا بھی کوئی شائبہ پایا جاتا ہے؟ وجود علی الاطلاق یا ہستی واجب الوجود سے اس کو کیا نسبت حاصل ہے؟ اگر اس انا کی ماہیت علم ہے تو خود علم کی ماہیت کیا ہے؟ کیا علم محسوسات تک محدود ہے یا ماورائے حس بھی کوئی حقیقت اس کے احاطہ ادراک میں آ سکتی ہے؟ غرض کے حقیقی عرفان اپنی خودی کی پہچان ہے۔ اسی پہچان سے آفاق کی پہچان اور خدا کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، جس حد تک کہ خدا کو جانا پہچانا جا سکتا ہے۔ اکثر عقائد و دعاوی میں کچھ نہ کچھ حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے اور بتلانے افراد و تفرید سے پیدا ہوتا ہے، یا کسی جز کو کل سمجھ لینے سے، یا ایسے نتائج اخذ کرنے سے جو حقیقتاً اس عقیدے سے استنباط نہیں رکھتے۔ تمام مثنوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا روم کی وسعت نظر نے ان کو حقیقت شناس کر دیا ہے، اور چونکہ وہ حقیقت کے کسی پہلو سے گریز نہیں کرتے، اس لیے تمام فرقوں کے پیرو ان کے بیانات سے اپنے لیے سند حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جزوی طور پر ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ بحیثیت تفسیر قرآن، مثنوی معنوی کو قرآن کریم سے کئی حیثیتوں سے مماثلت حاصل ہے، اور یہ بھی ایک وجہ مماثلت ہے کہ تمام فرقے مثنوی سے سند حاصل کر کے اپنے عقائد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ روح انسانی کے متعلق قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ خدا نے اپنی روح انسان کے اندر پھونکی۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، جس کے لیے کبھی نفس کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ نفخۃ فیہ من الروح سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روح انسانی کی ماہیت میں الوہیت کا شائبہ بھی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں عالم کے دو پہلو ہیں، ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق۔ اگر 11,000 عوالم بھی ہوں تو ان میں سے ہر عالم کے یہی دو پہلو ہوں گے۔ روح کا ماخذ عالم امر ہے، عالم خلق عالم مظاہر ہے، جسے قرآن کریم آفاق کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انفس و آفاق میں سے کون سا پہلو مصدری اور مقدم ہے؟ مولانا روم کا جواب یہ ہے کہ نفس مقدم ہے اور مظاہر نفس کا پرتو ہیں، ایک اصل مایا ہے اور دوسرا سایہ۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارواح اگر عالم امر میں سے ہیں تو وہ قدیم ہیں یا مخلوق؟ قدیم اور حادث کی بحث کا مدار حقیقت زمان پر ہے۔ اگر زمان و مکان خود حادث ہیں تو ان کا اطلاق نہ خدا کی ذات پر ہو سکتا ہے اور نہ روح کی ماہیت پر۔ اگر روح کی ماہیت مظہر الوہیت ہونے کی وجہ سے ماورائے زمان و مکان ہے تو اس کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت مخلوق ہوئی۔
کیونکہ وقت خود مخلوق ہے اور روح کی حقیقت کے مقابلے میں ایک مظہری اور ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ عالم طبعی یا عالم مادی قدیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم خلق عالم حدوث ہے۔ یہ مایا وجود نہیں بلکہ سایہ وجود ہے، لیکن عالم امر مخلوق نہیں، اس لیے روح انسانی کی حقیقت بھی مخلوق نہیں۔ روح انسانی اور روح مطلق یعنی خلاق عالم کا تعلق صناع اور مصنوع کا تعلق نہیں۔ انسانی ہستی کا وہ پہلو جو عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے انسان مخلوق ہے۔ اس کی زندگی کے افعال و مظاہر اور حوادث سب مخلوق ہیں، جن کا خالق بالواسطہ یا بلا واسطہ خدائے خلاق ہے۔ روح انسانی کی مظاہری حیثیت کو برطرف کر کے مولانا روم اس کی حقیقت کو قدیم مانتے ہیں۔ خدا روح الارواح ہے، یہ ارواح روح کی طرح قدیم ہیں۔ ذات الہی اور ارواح میں زمانی تقدم و تاخر نہیں، یہ تقدم اور تاخر اصل اور فرع کا تقدم و تاخر ہے۔ جس طرح مثلث اور اس کے زاویوں کی باہمی نسبت ہے، مثلث کے زاویے مثلیت کی طرح فرع ہیں، اسی طرح ارواح روح مطلق سے بطور فرع سرزد ہوتی ہیں، لیکن زمانے کے لحاظ سے اصل کے بعد ظہور میں نہیں آتی۔ مولانا روم روح انسانی کو بانسری سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک لامحدود نیستان میں سے الگ ہوئی ہے۔ گویا عالم ارواح ایک ایسا عالم ہے جس میں وحدت بھی ہے اور کثرت بھی، لیکن مولانا نے جا بجا مثنوی میں اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ارواح کی کثرت اشیاء کی کثرت کی طرح نہیں۔ مادی اشیاء کا تعدد مکان سے پیدا ہوتا ہے، لامکان کے اندر کثرت و وحدت کا وہ انداز نہیں جو عالم طبعی اور مکانی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک راز ازلی اور سر الاسرار ہے کہ ارواح کو وصال ازلی کے بعد فراق کس طرح لاحق ہوا، اس راز کو آج تک کوئی افشا نہ کر سکا۔ ہستی کا آغاز اور اس کا انجام دونوں اسرار الہی ہیں۔ ان کے متعلق اولیاء اور انبیاء کے بیانات تمثیلی اشارات ہیں اور حکماء کے تصورات ظنی ہیں۔ مثنوی میں مولانا روم نے کہیں کہیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے حل کرنے کی کوشش میں عجیب حکیمانہ نکتے بیان کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پہلے تمام ارواح میں پہلا ہوا ایک بسیط جوہر تھا، خلقکم من نفس واحدہ۔ اس حالت میں روحوں کے نہ قالب تھے نہ اعضاء۔ جس طرح آفتاب کے منبسط ہونے اور کرنوں کی کثرت کے باوجود اس کی روشنی ایک ہی ہوتی ہے، جس طرح پانی میں لاتعداد قطرے بے گرہ متحد ہوتے ہیں، ارواح کے انوار ازلی جب عالم خلق یا عالم صورت میں آئے تو حجاب صورت کی وجہ سے ان میں تعداد دکھائی دینے لگی۔ جیسے دیوار یا برج کے کنگروں پر جب آفتاب کا سایہ پڑتا ہے تو نور اور سایہ کا اختلاط کثرت کا دھوکہ پیدا کرتا ہے۔ صورتوں کے حجاب کو رفع کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد تم ارواح میں تفریق محسوس نہ کرو گے۔ وحدت الہی کے اندر ارواح کی کثرت کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے مولانا نے جا بجا بلیغ مثالوں سے کام لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر تم مکان میں 10 چراغ رکھو اور ہر چراغ الگ الگ شکل کا ہو، لیکن ان کی روشنی جو کمرے میں پھیل رہی ہے اس کو تم الگ الگ نہیں کر سکتے۔ ان تمام چراغوں کا نور ایک غیر منقسم وحدت بن جاتا ہے۔ عالم ارواح جو عالم نور و شعور ہے، اس کو بھی تم اسی پر قیاس کر لو۔ جب چراغوں کا مادی نور اپنی کثرت میں یہ وحدت پیدا کر سکتا ہے
تو عالم ارواح کی کثرت جو وحدت ہے اس میں بدرجہ اولا یگانگی ہوگی۔ عالم ارواح عالم معنی ہے اور معنی میں تقسیم اور تعداد نہیں ہوتی۔ سو الفاظ کی عبارت کے بھی جب کوئی شخص معنی بیان کرتا ہے تو الفاظ کی کثرت معنی کی وحدت کے آگے ناپائد ہو جاتی ہے۔